نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور منتخب دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ دین حضرت رسول اللہ کے حین حیات ہی مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو چن لیا ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی سنن، آپ کی احادیث اور آپ کی تقاریر کا نام ہے۔ بعض لوگ جو فتنہ انگیزی اور شر پسندی اور معاشرے کے اندر فساد اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ نامعلوم کیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اشکال کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات قرآن مجید کی واضح آیات سے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی جوان مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ احادیث متواترہ سے، اجماع امت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، لیکن آپ کو نبوت اور رسالت حضور کے بعد نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ سے پہلے ملی ہے۔ حضور اقدس کے بعد کسی نبی ہونے کا کوئی احتمال، کوئی امکان موجود نہیں۔ مختلف ادوار کے اندر بعض شرپسند لوگ اپنے ذاتی مقاصد اور اپنے مادی مفادات کے حصول کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی جھوٹا اعلان نبوت کرتے رہے۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اسی طرح علی محمد باب، حسین علی مازندانی اور غلام محمد قادیانی جیسے ناسوروں نے ہر دور کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے جوان مردوں نے، امت کے علماء نے، امت کے بوڑھوں نے مل جل کر ان کی سازشوں کو خاک کے اندر ملا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر ان فتنوں کا بھرپور انداز میں کلا کما کیا گیا۔ فتنہ قادیانیت نے ایک دور کے اندر مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن امت کے مختلف طبقات کے علماء نے ان کی ریشہ دوانیوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا۔ کہیں سے مولانا ثناء اللہ امرتسری اٹھے، کہیں سے انور شاہ کشمیری اٹھے، کہیں سے سید عطا اللہ شاہ بخاری اٹھے، کہیں سے مولانا محمد حسین بٹالوی اٹھے، کہیں سے علامہ احسان اللہ ظہیر جیسے وجود اٹھے، کہیں سے سید داؤد غزنوی جیسی ہستیاں اٹھیں، کہیں پر مختلف طرح کے علماء، پیر مہر علی شاہ جیسے علماء اور اسی طرح مختلف جماعتوں کے علماء اٹھے، جنہوں نے مل جل کر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اس اجماعی عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک اور مسلمانوں کے اوپر انعام کیا کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان جو کہ مملکت خدا داد ہے اور جس کی بنیاد اسلام ہے، اس کی پارلیمان کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر اس فیصلے کو منظور کر لیا گیا کہ جو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے اوپر آئین اور قانون کی مہر کو بھی لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب مسلمان جو ہیں، جہاں پر ان کے اور قادیانیت کے درمیان ایک مذہبی اور اعتقادی دیوار حائل ہے، اسی طرح ان کے اور قادیانیت کے درمیان ایک آئینی دیوار بھی حائل ہے۔ مختلف ادوار کے اندر قادیانی جو ہیں اس فیصلے کے خلاف مختلف طرح کی تدابیر کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو ہر مقام کے اوپر اور ہر محاذ کے اوپر ناکام کیا ہے۔ آج بھی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کے لیے، کبھی ڈرافٹوں کے اندر چینج کرنے کے لیے، کبھی اوتھ افرمیشن کی بحثوں کے اندر امت کو الجھانے کے لیے، لیکن امت کے جوان، امت کے تھنک ٹینکس، امت کے مفکرین پوری طرح منظم ہے اور متحد ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ختم نبوت کے باغی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انحراف کرنے والے گروہوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے، ان کو مرتد، کافر، زندیق کہتے رہیں گے، اور ان کے لیے اس مسئلے کے اندر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور کسی قسم کی لچک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ ہمارا اسلامی، قانونی، آئینی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا استحقاق ہے، اور امت مسلمہ جو ہے انشاءاللہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کے دوسرے حصے یعنی محمد رسول اللہ کی تمام تشریحات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں انشاءاللہ ان کا بھرپور انداز میں تحفظ کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے تمام مکاتب فکر کو متحد ہو کر ختم نبوت کی چوکٹ کی پہرے داری کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔